بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى یا ایھا الذین آمنوا کتب فرض علیکم القصاص المماثلۃ فی القتلى وصفا وفعلا الحر یقتل بالحر ولا یقتل بالعبد والعبد بالعبد والانثى بالانثى وبینت السنة ان الذکر یقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا فمن عفي له من القاتلين من دم أخيه المقتول شيء بأن ترك القصاص منه وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه من بعض الورثة في ذكر أخيه تعطف داع إلى العفو وإذان بأن القتل لا يقطع إخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر فاتباع أي فعل العافي اتباع القاتل بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عنف وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما هو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسميها فلا شيء ورجاح وعلى القاتل أداء للدية إليه إلى العافي وهو الوارث بإحسان بلا متل ولا بخس ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية تخفيف تسهيل من ربكم عليكم ورحمة بكم حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية فمن اعتدى ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك أي العفو فله عذاب أليم مؤلم في الآخرة بالنار والدنيا بالقتل یا ایھا الذین آمنوا کتب اے ایمان والو فرض کیے کہ علیکم تم پر قصاص المماثلۃ یعنی مماثلت برابری فی القتل مقتول میں وصفا و فعلا الحر یقتل قتل کیا جائے گا آزاد بالحر آزاد کے بدلے اور نہ قتل کیا جائے آزاد غلام کے بدلے اور غلام کے بدلے قتل کیا جائے اور لڑکی عورت کے بدلے قتل عورت کے بدلے سنت نے واضح کیا کہ مذکر اس کے بدلے قتل کیا جائے اور بلا شبہ مماثلت دین میں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے پس مسلم کو نہیں قتل کیا جائے گا ولو عبدن اگرچہ غلام ہو کافر کے بدلے اگرچہ کافر آزاد ہو یہاں کوتبہ کا معنی فریضہ کیا کیونکہ یہاں علی صلہ واقع ہوا ہے تو جب کوتبہ کا صلہ علی واقع ہو تو بمعنی فرض ہوتا ہے تم پر فرض کیا گیا القصاص قصاص کا معنی مماثلت کیا تو یعنی برابری یہ کہتے ہیں کہ قصاص جب اس کا صلہ فی آئے اور جب یہ فی کے ذریعے متعدی ہو کس کے ذریعے فی کے ذریعے متعدی ہو تو یہ مماثلت کے معنی کو شامل ہوتا ہے کس کے معنی کو مماثلت کے معنی کو وَلِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْمُمَاثَلَةِ اُدِّيَ بِفِي یہ مماثلت کے معنی کو شامل ہوتا ہے جب یہ فی کے ذریعے متعدی ہو فی کے ذریعے تو یہاں فی کے ذریعے متعدی ہے تو اس کا یہ پھر مماثلت کے معنی میں ہوگا وہ کرنا اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا کسی کے کاٹنا اور کاٹنا تو قاتل قتل کرتا ہے تو یہ قصاص کیا ہے یہ بھی قاتل کے پیچھے چل کر پھر اسے بھی کیا کرتا ہے قتل کرتا ہے تو یہ تو ایک اس کا معنی ہو گیا اور کاٹنا سبق بھی آتا قص الشوارب مونچھوں کو کاٹو مونچھوں کو اور انہیں برابر کرو انہیں اور قرآن پاک میں فرتد علی آثارہم قصصا وہ الٹ کر پیچھے چلے تو پیچھے چلنا بھی اور کاٹنا بھی تو بمانا
جب فی کا صلہ آ جائے تو پھر برابری، اس میں برابری اور مماثلت کا معنی آتا ہے. اس لیے یہاں معنی کیا ہو گیا کہ مقتول میں برابری تم پر فرض ہے. کیا فرض ہے؟ برابری فرض ہے. یہاں دیکھیں حاشیہ نمبر 9 ہے، کہتے ہیں فرض علیکم اصل الکتابتی الخط کنی به عن الالزام بقرینۃ علی بقرینۃ. اصل تو کتابت ہوتا ہے کیا؟ لکھنا، خط، یہی ہے نا کہ لکھا جائے. لیکن یہاں کہتے ہیں الزام سے کنایہ کیا گیا ہے. کس سے؟ اس کے ساتھ الزام سے کنایہ کیا گیا، یعنی واضح طور پر یہ نہیں فرمایا کہ تم پر لازم ہے، تم پر فرض ہے، لیکن کنایہ کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ کنایہ کیا گیا ہے بقرینۃ علی، علی کے. تو جب علی کی قرینہ کے ساتھ ہوگا تو معنی الزام ہوگا، یعنی تم پر فرض کیا گیا، تم پر لازم کیا گیا، تم پر لازم کیا گیا ہے. وسبب نزول الآیہ، آیت کے نزول کا سبب، آیت کے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما داخل المدینہ تھا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے، وجد الاوس والخزرج، اور اوس و حضرت کو پایا کہ ان میں سے ان میں سے کچھ پر وہ فخر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کرتے تھے. اور فصاروا یقتلون اثنین بالواحد، وہ دو کو ایک کے بدلے قتل کرتے. وہ دو کو ایک قتل ہوتا تو اس کے بدلے دو. یہ زیادتی کہ تفاوت نہیں، ایک کے بدلے ایک ہی قتل ہوگا، لیکن وہ دو کو ایک کے بدلے قتل کرتے، دو کو ایک کے بدلے قتل کرتے. اور آزاد کو غلام کے بدلے قتل کرتے. غلام قتل ہوا تو اس کے بدلے، تو یہ زیادتی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو یہ عادلانہ انصاف نازل ہوا، عادلانہ. پس یہ آیت نازل ہوئی، پس وہ ایمان لائے اور اسلام لے آئے. ایمان لائے، اسلام لے آئے. کہ فرمایا مماثلت، کیا؟ مماثلت وصف اور فعل میں. وصف میں کس میں؟ کہ جب غلام کو قتل کیا جائے تو جو قتل کرے، چاہے آزاد قتل کرے یا کوئی اور، پھر اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو. اور جو آزاد کو قتل کرے، غلام ہو، ٹھیک ہے، آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو کہ اس کو ہی قتل کیا جائے گا. اور فعل میں یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ کا یہ جو موقف ہے کہ فعل میں بھی کہ جو وہ کرے، جو تو اسی کی مثل وہ بھی کرے، اسی کی مثل. یعنی کہ اگر وہ اسے ڈبو کے مار دے تو اسے بھی ڈبو کے ہی مارے، قصاص یہ لے، ٹھیک ہے. اور وہ پتھر مار کے اسے مار دے تو یہ بھی اسے پتھر مار کے مار دے. باری آلے سے مارے تو یہ بھی اس کو باری آلے سے مار دے. یہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ کے علاوہ باقی سبھی ائمہ کا موقف ہے. لیکن امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا موقف ہے فلا قود الا بالسیف، اس سے تلوار سے قتل کیا جائے گا اور تلوار سے قصاص ہوگا. کس سے؟ وہ جیسے مارے تو نہیں، اسی طرح نہیں، بلکہ تلوار سے کیا ہوگا؟ قصاص ہوگا. اور ایک روایت امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ سے بھی یہی ہے. تو یہ وصفاً و فعلاً کا مطلب. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تو وہی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نزدیک ایک روایت میں وہی ہے. لیکن ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ جس طرح بھی مارا ہے، قصاص جب لینا ہے اس عمد میں، قتل عمد میں، کس میں؟ تلوار کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تلوار کے ساتھ. الحر بالحر والعبد بالعبد، تو آزاد کو آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے. یقتل ولا یقتل بالعبد